اب آپ دیکھیے حجاب کا مسئلہ ہمارے یہاں پر چل رہا ہے. حجاب کے اس مسئلے کو آپ سامنے رکھ کر یہ دیکھیے کہ ہماری یعنی پہلے تو 75% عورتیں نہ اسکارف لیتی ہیں نہ حجاب لیتی ہیں. 25% عورتیں ہندوستان کے اندر حجاب لیتی ہیں. ان میں سے بھی آپ دیکھیں تو آپ کو یہ پتا چلے گا کہ 5% حجاب کس لیے رکھا گیا ہے؟ یعنی ان کی نگاہوں کے اندر پاکی پیدا ہونا، ان کے دل کے اندر تقوی پیدا ہونا، ان کی شخصیت کے اندر تبدیلی آنا، یہ ساری چیزیں آپ کو حجاب لینے والی لڑکیوں کے اندر نظر آئیں گی نہیں. چچورا پنا اور وہ الفاظ میں یہاں پر لینا نہیں چاہتا. حجاب بھی اس طریقے کا، برقع بھی اس طریقے کا، جس کے اندر سے سارا جسم ظاہر ہو جانا. تو یعنی یہ چیزوں کو پہلے غیر مسلمین کی نظروں میں ہماری ہی عورتوں نے، ہم ہی نے خراب کیا ہے. اور اس کے بعد میں سامنے والے کو موقع ملتا ہے. ایک برہما پتری، آپ یوٹیوب پر دیکھیے، ایک برہما پتری، ایک آپ کو نوجوان ایک عورت ہے، وہ ہندو مذہب سے ایک نیا مذہب نکلا ہے اور بہت سارے ہندو ہمارے اس کی طرف کنورٹ ہوتے چلے جا رہے ہیں. بڑی با اخلاق یہ عورت آپ کو ملے گی، بڑی پیاری پیاری باتیں اپنی قوم کے سامنے پیش کرتی ہے. آپ دیکھیے اس کا لباس دیکھیے، آپ اس کے بال دیکھیے، یہ بالکل یہ بنا کسی میک اپ کیے ہوئے یہ یعنی تقریریں کرتی ہے. سیدھا سادھا ایک سفید لباس اس کے جسم پر آپ کو نظر آئے گا. کوئی بھی انسان جب اس کی باتیں سنے گا، اس کے چہرے کو دیکھے گا، اس کی شخصیت کو دیکھے گا، تو میں تو یہی کہوں گا آپ ہندو رہے، مسلم رہے، سکھ رہے، عیسائی رہے، آپ کے اندر روحانیت پیدا ہوگی. کیوں؟ اس نے اپنی شخصیت کو اس طریقے کی بنائی ہے. خوبصورت بھی ہے الحمدللہ، لیکن کسی انسان کا ذہن اس غلط طرف نہیں جائے گا اس عورت کو دیکھنے کے بعد. کیوں؟ اس نے اپنی شخصیت کو اس طریقے سے تیار کیا ہے. حجاب چہرے کا حجاب نہیں کرتی ہے، برقع نہیں ہے، ہاتھ میں دستانے نہیں ہے، پیر میں موزے نہیں ملیں گے آپ کو، لیکن اس نے اپنی شخصیت کو اس طریقے سے تیار کیا ہے کہ ہر دیکھنے والے کے دل میں اس کے لیے ایک بڑی شخصیت کے طور پر محبت پیدا ہوتی ہے. اس کے دماغ میں یہ بات پیدا ہی نہیں ہوتی کہ غلط سلط سوچ اس کے دماغ میں پیدا ہی نہیں ہوتی. تو اب ہم یہ کہتے ہیں کہ ہر ایک عورت پر نظر پڑے تو شیطان اس کے ساتھ موجود ہوتا ہے، ہمارے دماغ کے اندر وسوسے ڈال کر ہمیں گمراہ کرتا ہے. آپ پہلے ہماری مائیں بہنیں اپنی شخصیات کو اس طریقے سے تیار تو کریں. یہ اگر برقع نہیں بھی پہنیں گی تو میں اس بات کی گارنٹی دوں گا کہ دیکھنے والے کے دل میں ان کے لیے احترام پیدا ہوگا. دیکھنے والوں کے دل میں ان کے لیے احترام پیدا ہوگا. آپ برقعے کے لیے لڑیں گے، حجاب کے لیے لڑیں گے، دستانوں کے لیے لڑیں گے، اسکارف کے لیے لڑیں گے. پہلے اپنے آپ کو تو سدھاریں. جب اپنے آپ کو سدھاریں گے تو غیر مسلمین نفرت کرنے کے بجائے محبت کریں گے. اور کالج میں، اسکول میں، یونیورسٹیز کے اندر یہ خود اعلان کریں گے، یہ خود اس بات کی تاکید کریں گے کہ ہر لڑکی مسلم رہے غیر مسلم رہے وہ اسکارف لگا کر آئے، حجاب پہن کر آئے، برقع پہن کر آئے. ہم نے اپنے یعنی ہم ہی نے، آپ دیکھیے کالج میں پڑھنے والے لڑکیوں کے کیا حالات، نمائش میں جا کر دیکھیے، چار مینار کے یہاں پر مدینہ بلڈنگ پر جا کر آپ دیکھیے، آپ کو سب برقعے پہنی ہوئی ہی لڑکیاں نظر آئیں گی. لیکن نظروں کو دیکھیے، یعنی باڈی لینگویج دیکھیے، بات کرنے کا انداز دیکھیے. جبکہ قرآن کہتا ہے فَلَا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ، کہ کسی سے نرمی کے ساتھ نرم گفتگو مت کرو. ایسا کرنے سے کسی کے دل میں اگر میل ہے، بیماری ہے، تو وہ تمہارے بارے میں غلط سلط سوچ کے اندر پڑ جائے گا. پھر یہ فرمایا وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ. نبی کی بیویوں سے کچھ مانگنا ہو تو پردے کے پیچھے سے مانگا کرو. کیوں؟ ذَلِكُمْ أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِنَّ. کس لیے پردے کے پیچھے سے مانگنا؟ کس لیے ہے؟ پردہ رہنے کے باوجود بھی آواز کے ذریعے اگر کسی کی نیت خراب ہے، بات چیت سامنے والی کی بات چیت کرنے کا انداز ایسا ہے کہ سامنے والا شک اور شبے کے اندر مبتلا ہو جائے، تو پھر دل کے اندر دل کا تقویٰ، دل کی پاکی کیسے حاصل ہوگی؟ دل کی پاکی حاصل کرنے کے لیے پہلے اپنی شخصیت کو اللہ کی وحی کے ساتھ جوڑنا،
عورتوں کے لیے ضروری ہے، ہماری ماؤں کے لیے ضروری ہے، ہماری بہنوں کے لیے ضروری ہے، اس کے بعد میں احتجاجات کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ قرآن دیکھیے سب سے پہلے جو بات ہمارے سامنے پیش کرتا ہے، یعنی ہر ایک مسئلے کا حل جو قرآن بتاتا ہے، ان اللہ وہ حل کیا ہے؟ قرآن یہ کہتا ہے کہ تم اپنے آپ کو تبدیل کر لو، دنیا تمہارے لیے خود بخود تبدیل ہو جائے گی۔ ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیر ما بانفسہم، اللہ تعالیٰ کسی قوم کی حالت کو اس وقت تک نہیں بدلتے جب تک کہ یہ خود اپنے آپ کو نہیں بدلتے۔ ہندوستان کے یہ حالات کو اگر ہم درست کرنا چاہتے ہیں، ماؤں اور ہماری ماؤں اور بہنوں کے لیے غیر مسلمین کی نگاہوں میں ان کے دل میں احترام پیدا کرنا چاہتے ہیں، تو ہمیں پہلے اپنے آپ کو بدلنا پڑے گا۔ جب ہم بدل جائیں گے، ہم اللہ کی وحی سے جڑ جائیں گے، اللہ کے دین سے جڑ جائیں گے، سامنے والے خود ہمارے لیے دیکھتے ہی دیکھتے بدلنا شروع ہو جائیں گے۔ یہ چند باتیں ہیں جو میں نے ایک مختصر سے وقت میں آپ کے سامنے پیش کرنی ضروری سمجھی۔ اب آپ لوگوں سے میری یہ گزارش ہے کہ سننے کے بعد میں عمل ہمارے لیے بے انتہا ضروری ہے۔ میں قریب 5 سال سے ہماری اس بستی کے اندر ایک تحریک چلا رہا ہوں کہ اب تو یہ مسئلہ حجاب کا اٹھا ہے کہ ہمارے قریب میں ایک خیرالعلوم اسکول ہے، یہ اسکول کے اندر لڑکیوں کے لیے ڈگری کالج قائم کرنا آج کے وقت کی بے انتہا ضرورت ہے۔ نوجوانوں سے خاص کر احمد جمیل سے میری یہ گزارش ہے کہ لوگوں کی اگر ہم ذہن سازی کریں گے، میں آج سے 3 یا 4 دن پہلے ایک آئیڈیو کلپ بنا کر میں نے بارکس اصلاح معاشرہ اس گروپ کے اندر ڈالی تھی، الحمدللہ وہاں سے یہ تقریباً لوگوں نے اس کلپ کو شیئر کیا، اور اس کے بعد میں آپ دیکھیے خلیج سے کئی لوگوں نے مجھ سے بات چیت کی اس مسئلے کو لے کر۔ لوگ خوش ہیں، لوگ چاہتے ہیں کہ لڑکیوں کے لیے ڈگری کالج قائم کیا جائے، لیکن اس کے لیے ہمیں قربانی دینی پڑے۔ اور وہ قربانی کیا ہے؟ آپ کسی چیز کو قائم کرنا چاہتے ہیں تو لوگوں کی ذہن سازی کیجئے، لوگوں کی فکروں کو تبدیل کر دیجئے۔ جب لوگوں کی فکر اس کے لیے تیار ہو جائے گی تو یہ چیزیں ہماری سوسائٹی کے اندر چلتی ہوئی آ جائیں گی۔ ہماری ضرورت کیا ہے؟ ہمارے ایم ایل اے، ہمارے ایم پی کو پتا چلے گا تو وہ ہماری ضرورت کے مطابق کام کاج کرے گا۔ ہماری ضرورت صرف روڈ ہے، لائٹ ہے، نل ہے، وغیرہ وغیرہ، یہی چیزوں تک محدود ہے۔ یہی مسئلہ ہے کہ تعلیم کی طرف ہم کبھی توجہ نہیں دیتے۔ تو یہ چند باتیں تھیں جو آج کی اس مجلس میں نے آپ کے سامنے پیش کی ہیں۔ اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالی ہمیں اسے سمجھنے والا بنائے۔ وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔